لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، ثناء خوان حضرات،
اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال عقیدے دے حوالے نال ایک بڑا جامع اور خوبصورت موضوع پچھلے 2 جمعہ تو جاری و ساری ہے۔ وہ موضوع ہے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی آپس کے اندر محبت اور پیار۔ عقیدے دا اظہار میں ایک جملے دے اندر کرن لگا کہ اسی اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھنے ہیں، یہ نظریہ رکھنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی بڑی شان والے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے بھی بڑی شان والے نے۔ نہ ساڈا ادھر انکار ہے نہ ساڈا ادھر انکار ہے، بلکہ ساڈا ادھر بھی پیار ہے تے ادھر بھی پیار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ ہون تاں بھی، اہل بیت نبوت ہون تاں بھی، انہاں دی محبت، انہاں دی غلامی ساڈے ایمان دی جان ہے تے ساڈی ایمان دی اس جان دی روح ہے۔ اگر ادھر گستاخی کریے تاں بھی ایمانو خالی، اگر ادھر گستاخی کریے تاں بھی ایمانو خالی۔ اس واسطے میں اللہ تعالیٰ دی توفیق رفیق نال اس ٹاپک نو لے کے چلنا پیا تاکہ کسے دے دل اندر ایک گل نقش ہو جائے کہ سانو ادھر بھی پیار ہے، سانو ادھر بھی پیار ہے، اور انہاں دا آپس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی اندر دا ویر نہیں، بلکہ قرآن دی کسوٹی اتے بالکل پورے اتر دینے رحماء بینہم۔ جدو کافران دی گل آوے اللہ فرماندہ بڑے سخت نے، پاویں تاجدار صداقت ہون، پاویں تاجدار عدالت ہون، پاویں تاجدار سخاوت ہون، پاویں تاجدار شجاعت ہون، پاویں سیدنا بلال حبشی ہون، پاویں سلمان فارسی ہون، پاویں صہیب رومی ہون، کوئی بھی صحابی ہوئے، کوئی اہل بیت نبوت دا فرد ہوئے، جدو کافران دے سامنے آؤنا کافران واسطے بڑے سخت اشداء علی الکفار، کافران ہوتے بڑے سخت نے، لیکن جدو انہاں دی آپس دی گل ہوندی ہے نا، اللہ دا قرآن فرماندہ رحماء بینہم، آپس کے اندر سختی نہیں، آپس کے اندر باہم شیر و شکر تے باہم نرم خو تے نرم دل نے۔ اساں کسے دی نہیں سننی کہ کوئی کی آندا ہے، اساں یہ ویکھنا ہے کہ سب تو پہلا اللہ دا قرآن انہاں دے بارے کی فرماندا پیا، اور قرآن پاک نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا کہ اینیاں نو کر لو تے اینے اگلے جڑے نے آپس وچ بھی سخت سن، نہیں، استثناء نہیں، استثناء نہیں کہ اینیاں اتے گل صادر ہوندی ہے تے اینیاں اتے نہیں ہوندی، نہیں، بالکل نہیں۔ رب نے ساریاں بارے ہی فرمایا ہے اشداء علی الکفار، سارے صحابہ کافرہ ہوتے سخت تے آپس کے اندر پیار محبت نہ رہن آڑے، نرم خو تے نرم دل تے نرم طبیعت،
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਖਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دا ویکھو پیار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کنا ہے، اور انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ، انہاں دی علو مرتبت اب کنی کھلم کھلا واش گاف الفاظ وچ بیان کر دینے پہ۔ فرماندے نے اے میرے پیر بھائیو، دسو ساریاں وچوں بہادر کون ہے؟ محبوب دیاں غلاماں وچ ساریاں وچ بولو تے صحیح، بہادر کون ہے؟ وہ سارے بولے انہاں آکھیا علی تسی، کیونکہ تواڈے کو ذوالفقار ہے، تواڈے کو ذوالفقار ہے، تسی بڑے بہادر ہو، تساں مرحب دے 2 ٹکڑے کیتے، تسی بڑے بہادر ہو، تساں عمر بن عبد ود دا کچومبر کڈیا، تسی بڑے بہادر ہو، تواڈے سامنے جڑا آیا تساں انہوں چھڈیا نہیں، تسی بڑے بہادر ہو۔ آپ نے فرمایا میری بہادری دا اعلان کرنے والے ہو، یہ وچ کوئی شک نہیں کہ علی تواڈے سامنے کھڑا ہے، علی بالکل بہادر ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، میں بہادر ہوں، کوئی شک نہیں، میرے کو ذوالفقار حیدری ہے، اور میں ماں دی گودی میں سا، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھیا سی۔ حیدر دا مطلب شیر، شیر جڑا تاڑ مارے تے دشمن نو تباہ و برباد کر دے، دشمن تے تباہی مسلط کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے میں بہادر ہوں، لیکن اے میرے نبی جو غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ وچ اشجع الناس جڑا سارے لوکاں وچ بہادر ہے، او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ بولے۔ ہاں فرمایا کوئی شک نہیں میں بہادر ہاں، لیکن جڑا اشجع الناس سارے لوکاں دے وچ بہادر ہے نا، ہائے ہائے، سارے لوکاں دے وچوں جڑا بہادر ہے وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہاں کے حضور دلیل آپ نے فرمایا جدو غزوہ بدر ہوندا سی پیا، جاؤ مدینہ شریف، اللہ مینوں تے توانوں حج بیت اللہ دی سعادت عطا کرے، اللہ مینوں تے توانوں قبول عمریاں دی سعادت عطا فرمائے، جڑے مقبول ہون، کعبہ شریف دا طواف، زمزم شریف تے کوٹ، صفا مروہ دی سائی، مقام ابراہیم دے نفل، کعبۃ اللہ دی زیارت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجہ شریف دے سامنے کھڑیاں ہو کے صلاۃ و سلام دے نذرانے پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے، بعد اب حاضری و زیارت دا شرف عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ جاؤ، پھر اس مقام اتے جاؤ جس مقام نو بدر دا مقام کیا جاندا ہے، جتھے غزوہ بدر ہویا سی، اصحاب بدر، شہدائے بدر، انہاں دے مزارات بھی اوتھے نے، اور او مسجد جنوں مسجد عریش کیا جاندا ہے، مسجد عریش، عریش سمجھتے ہیں آپ؟ ایک چھپر نما جگہ، کدی پرانے دور وچ پنڈاں وچ نا لوکاں نے اپنے باہر دے دروازے دے اندر ایک ٹھارا بنایا ہوندا سی جی چھاؤں واسطے، ڈیوری، ایک ایسی جگہ جتھے اچیاں بہ کے نالے سارے غلاماں نو ویکھیا جائے، میدان بدر دا معائنہ کیتا جائے، صحابہ دے جنگ لڑن دا انداز ویکھیا جائے، نالے دادے شجاعت دیتی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عریش تے مقام اتے جلوہ فرمان ہے۔ ہن سوال ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پہرا کون دے گا؟ آخر کافراں دا جمع غفیر ہے، پہرا کون دے گا؟ سارے مل جل کے فیصلہ کیتا کہ فلان دوے فلان دوے فلان دوے فلان دوے۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت علی فرماندے نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، فرماندے نے کسے نو پیرا دین دی لوڑ نہیں، ابو بکر ہی کافی ہے۔ آئے کوئی کافر، کوئی بے ایمان، کوئی پلید اندر دا پلید یا باہر دا پلید،
کوئی میرے آقا دا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا جنہ چر صدیق اکبر زندہ ہے. میں پیرا دیاں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کلے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, کلے. حضرت سیدنا علی پاک نو پتا سی, لیکن انہوں نے پیار سی نا ابو بکر نال, پیار سی. انہوں نے کہا شان چھپانی نہیں, لوکاں نو دسنی ہے. آیا تو میں دو جمعہ تو انہوں ایک جملہ دسنا, میں تیجے جمعہ میں جملہ لگا دسن. اندر حسد ہوئے نا کسے دے بارے چ, یاد ہے میرا جملہ, اندر حسد ہوئے, کوڑ ہوئے, بغض ہوئے, تے بندہ آندہ چاہ رہن دے دی شان کی لوکاں نو دسنی ہے, لوکاں دا مقام آئے, دی شان آئے. حسد ہے نا, حسد دی آگ جڑی اندر بالدی ہوندی ہے, وہ شان زبان ہوتے نہیں آن دیں دی, لیکن انہاں نو حسد نہیں سی, انہاں نو ایک دوجے نال پیار سی. آندے سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان آوے, مقام آوے, مرتبہ آوے. میں آج غلامانو دسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دے سامنے اے مقام میں دسنا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے, اے اشجع الناس نے, سارے لوکاں دے اندر بہادر نے. میں علی بھی بہادر ہاں, اس میں جاننا وا عمر فاروق بھی بہادر نے, میں جاننا میرا عثمان بھی بہادر ہے, میں جاننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ نبوت دے تھلے جڑا بھی آیا ہے وہ سارے دے سارے بہادری دے پیکر نے, بہادری دے جوہر کافران دے سامنے وکھان والے نے. لیکن میں جاننا وا جڑا سارے نالو زیادہ بہادر ہے وہ سستی دا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لو جی آج میں اجے ایک چیز پیش کی تھی, ہون سنو دوسری شان. انہاں دا پیار ویکھو آپس وچ. یہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا ہے. ہن میں لگا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ, دوواں دا آپس وچ پیار, اور خاص طور تے حضرت عمر پاک دا حضرت علی پاک نال پیار. سنیے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کی تاجر اسود نو بوسا دین لگے. جس ویلے سامنے آئے نے فرمان لگے اے حجر اسود. حجر اسود دے سامنے تقریر کر دینے پہ, انہوں مخاطب کر دینے پہ, او دے سامنے خطاب کر دینے پہ فرمان دینے اے حجر اسود یاد رکھی تو نہ نفع دے سکنا ہے, نہ نقصان دے سکنا ہے, نہ نفع دے سکنا ہے, نہ نقصان دے سکنا ہے. جنت وچوں آیا پتھر ہیں, تو جنتی پتھر ہیں, لیکن تینوں میں چمن اس واسطے لگا کہ میں ویکھیا میری سرکار نے تینوں چومیا. سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو. اللہ دا نا اس امید نہ لو کہ اللہ سانو بلائے تے اسی بھی انجی چومیے. اللہ اکبر. جدو اللہ نے میں نو موقع دیتا سی تو میں اکری انج کر کے پیشا نہیں ہویا. میں کئیاں جگہ تو چومیا, کیوں پتہ نہیں محبوب دے ہونڈ کتھے لگے ہوئے سن. ہائے 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 ہائے. تیرے نقشے پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. ہاں ہاں ہاں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آندے نے بے تیرے نقشے پانو میں تلاش کردہ رہا, میں چکیا رہا میں نماز دے اندر. کی پتہ ہے ایتھے قدم لگے ہون, کی پتہ ہے ایتھے قدم لگے ہون, کی پتہ ہے طریقہ اپنایا ہوئے, کی پتہ ہے طریقہ اپنایا ہوئے. اس واسطے مسلمان بھائیو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمان دینے پہ اے حجر اسود میں تو نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے, لیکن یاد رکھ میں تینوں پوسا صرف اس واسطے دین لگا وا میں ویکھیا سی میری سرکار نے تینوں چومیا ہے. میں محبوب نو ویکھیا سی میرے آقا نے تینوں بوسا دیتا سی. میں تے یار دی ادا نو ادا کرنا وا پیا, محبوب دی ادا نو اپنانا وا پیا. میں اس واسطے تینوں بوسا دینا وا پیا. حضرت علی پاک بھی پیچھے ہی کھڑے سن. جدو انہوں نے گل کی تھی نا, جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نال کھڑے نے تے آپ کی کہن لگے نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی آندے ہو پہ, نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا اے امیر المومنین اللہ
کہنے لگے اے امیر المومنین اس طرح نفع دیندا ہے میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے امیر المومنین ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حجر اسود قیامت والے دن انج حاضر ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدیاں اکھاں ہون گیاں جن حالت ایمان وچ اینو چمیا ہوئے گا انہاں ساریاں نو اے جاندا بھی ہوئے گا پہچاندا بھی ہوئے گا چونکہ نے ویکھیا ہوئے گا اس واسطے جس ویلے اللہ دی بارگاہ جائے گا جنوں نے چمدیاں ویکھیا ہے او دیاں گواہیاں دیندا جائے گا یا اللہ آوی آیا سی اینے بھی چومیا سی اللہ دی بارگاہ وچ گواہیاں دیندا رہے گا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے اینی گل کیتی ہے حضرت عمر فاروق دیاں اکھاں وچ سن کے آنسو آ گئے نے آپ دیاں اکھاں وچ اے آنسو موتی بن کے چمکن لگ پے نے آپ نے کی فرمایا اے علی میں اللہ کولو پناہ مانگنا کہ میں اس قوم دے وچ جتھے علی تسی نہ ہو ہائے ہائے اللہ اکبر علی علی ماشاءاللہ علی علی بولو ویکھی نہ جاؤ دل بولو بھی صحیح علی 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 جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں اللہ کو پناہ مانگنا میں اس قوم دے اندر رہا جدے وچ علی تسی نہ ہو ثابت ہویا علی المرتضی دا پیار تاجدار صداقت دے نال تاجدار صداقت دا پیار حضرت علی المرتضی دے نال جناب علی پاک دا پیار عمر فاروق دے نال حضرت عمر فاروق دا پیار جناب علی المرتضی دے نال پھر میں کہہ سکنا ایویں چھیمیں گویاں نہ کریا کرو ایویں غلط گلاں نہ کریا کرو اٹکل پچو دے گھوڑیاں تے سوار ہو کے غلط سمت نہ جایا کرو اے عقیدہ اپنا لو نبی دے در والیاں نال پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں ساریاں نال پیار جڑے اندر نے انہاں نال بھی پیار جڑے باہر آوندے نے انہاں نال بھی پیار جڑے دماد نے انہاں نال بھی پیار جڑے سسرال نے ساڈا انہاں نال بھی پیار اور اسی تے ہوئے اعلان کرنے جڑا تنہ جمعہ تو میں کردہ آ رہا او کائنات والے ہو جدوں اللہ توفیق دے وے زبان کھولن دی تے اچھیاں لفظاں نال کھولے آجے جدوں اللہ توفیق دے وے بولن دی اچھے جملے بولے آجے تے جنا اور سمجھ آوے انہی بول کے کیا چھڑے آجے او میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی سونا میرے کملی والے سونا میرے کملی والے دعوت میری انہوں میں جنہوں اللہ نے پڑھن دی توفیق دیتی ہے اور پڑھن دی پاور دیتی ہوئی ہے اللہ زبان بھی دیتی ہے تے سوچ بھی چنگی دیتی ہے انہاں نال بھی پیار کرتے انہاں نال بھی پیار کر پھر اپنے عقیدے دا اعلان کر او میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونا میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی
سونا میرے کملی یا اللہ جڑا چپ کر کے نہ بوے جوان ہوئے سینے دا زور لاگے نالے ناستیاں دا ذکر کرے نالے ان ہستیاں دے بارے عقیدہ صحیح رکھدا ہوئے قیامت والے دن انہاں نیک پاک ہستیاں دی شفاعت دا مقدر بنا دیویں تے کدی تیری مرضی ہوئے اے ستے ہون خواب اندر ان ہستیاں دے دیدار دا شرف عطا فرما دیویں او میرے کملی کاروبار بڑا سونا میرے کملی ماشاءاللہ واہ بھائی واہ ہاں ہاں میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا کاروبار بڑا سونا او میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے مدنی واہ بھائی واہ 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 جیوندے رہو واسطے رہو سلامت رہو اسے عقیدے تھے اللہ سانو موت عطا کرے اے عقیدہ قبر وچ لے کے جائیے اے عقیدہ ہوئے حشر والے دن اٹھئے جدوں یارے غار وال جائیے انہوں پتہ لگ جائے علی المرتضیٰ دے غلام آ گئے نے جدوں جناب علی پاک وال جائیے انہوں پتہ لگ جائے ابو بکر صدیق عمر فاروق تے عثمان غنی دے غلام آ گئے نے انہاں دا دنیا وچ نظری آئے رے آئے او میرے مدنی آقا دا ہر یار پڑھ لو ایک دو بری میرے مدنی سونا میرے مدنی آقا دا انہاں دو ہستیاں دے پیار دی ایک اور گل سن لو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیاں دے بارے کھور دوہاں دے پیار دی آپس دی جڑی گالے سن لو جدوں غدیر خم دا ویلا آیا ہے 1.25 لاکھ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع دے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی سنیا خوش ہو جا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ دا بازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے آئے فضا وچ بلند کیتا ہے فرمایا میرے غلاموں سن لو میں نبی دا اعلان وے من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو ادا سادہ ترجمہ بالکل با محاورہ وے جدا میں مولا ہاں اے علی بھی او دا مولا اچھی آواز نہ اچھی آواز نہ اچھی آواز نہ جدا میں مولا او دا علی بھی مولا ہے اجے کوئی ہور بولیا نہیں کوئی نہیں بولیا ساریاں منیا ہے سر جھکائے نے تسلیم کر لیا ہے کیوں میرے آقا دی زبان وچوں نکلے آئے 1000 وری کو آکے لے جی سند ضعیف ہو گئی ہے لے جی راوی فلانا ہے میں کہا تو راوی لبدا پھر وہ ساڑھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان فیض ترجمان وچوں نکلے آئے تو راویاں دی تلاش کردہ رہو انشاءاللہ حدیث بالکل صحیح ہے راوی بھی صحیح نے کئی طرق دے نال حدیث مروی ہے پر مک دی گالے وے اللہ نہ کرے ہے بھی اس طرح نہیں اگر ضعیف ہوئے تے کمزور نہ کتاباں وچوں کڑتے نہیں دینی اسی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتبار کرنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے تو اینا جراوج پیار ہو پر اسی کی آنے اسی آنے بالکل حدیث صحیح ہے کئی طرق دے نال مروی ہے مختلف راویاں نال مروی ہے کئی رجال نے اس دے اندر اسی تے پھر یہ اعلان مشہور زمانہ اپنا ایتھے کرانگے کیڑا اعلان کرانگے وہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی قرآن میرے نبی دی تے قرآن میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میرے نبی دی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن وہ سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں پڑھو نا مل کے ذرا سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا کلام کسے ہور دا کلام چنگا لگدائی نہیں ہوں جڑی محبت دا نقطہ دین لگا وا انہاں دماستیاں دی آپس وچ حضرت عمر پاک تے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جدوں اے محفل مک گئی اعلان مک گیا سب نے تسلیم کر لیا کسے کوئی حرف نہیں بولیا جی اس طرح نہ کیوں سارے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ساریاں نے ایک گردنہ جھکا لیاں اعلان سنیا تے جوم اٹھے نے تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چلے گئے اے جملہ سنیا جے اپنے ایمان نو تازہ کرے آجے جس ویلے کول گئے نے جا کے کہن لگے اے علی المرتضیٰ جی دسو عمر کی گلے فرمایا تو انو مبارک ہوئے آج تو بعد تسی میرے بھی مولا ہو ہر ایمان والے دے مولا بیس رکھ لو بیس ہاں کنے توانوں دسیا لڑ دے رہے نے شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک وچوں سنی ہے اس ویلے سارے صحابہ جوم گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مبارکاں دین لگ پے نے اے علی توانو مبارک ہوئے اے علی توانو مبارک ہوئے اے علی توانو مبارک ہوئے مبارکہ اوہ دیندہ ہے جڑا خوش ہوئے کسے دے کر بیٹا پیدا ہوئے تے جنوں اندر ویر ہوئے حسد ہوئے بغض ہوئے باہر شریم ہی لگا ہوئے دروازے دے چپ کر کے کوڑ دی بیماری ناڑی کولوں لنگ جاندا ہے لے یہ دیال کو وکھرا منڈا ہویا ساڑھے علاقے جو اور کو نہیں کسے دا بچہ ہویا میں کیوں مبارک دے ماں ایک ہی یہ ساڑے حسد ہے یہ اگ اندر جڑی بل دی ہے بغض دی ہے اوئے لیکن جنوں پیار ہوئے وہ تے بوا کھڑکاندہ ہے آندہ فتح محمد ذرا بارا نہ پتہ لگائے تیرے وال خوشی آئی ہے آئے آئے جی
اتنے دروازے کٹکھٹا کے باہر بلا کے مبارکاں دیندے نے خوشخبریاں دیندے نے جدوں یہ محفل مک گئی ہے اعلان ختم ہو گیا ہے ساریاں گردناں جھکا لیاں نے ساریاں تسلیم کر لیا ہے جناب عمر پاک رہ نہ سکے آندے نے مبارک دے لئیے حضرت عمر فاروق مبارک دیندے نے پہ آندے نے علی تانوں مبارک ہوئے اج تو بعد اس گھڑی اعلان والی گھڑی تو بعد انت مولا یا تسی میرے بھی مولا ہو و مولا کل مؤمن صرف میرے ہی نہیں قیامت تک جڑا بھی ایمان والا آئے گا اے علی تسی انہاں سارے دے مولا ذرا 3 باری اچھی آواز نہ سبحان اللہ کھو پھر آکھو پھر بولو سبحان اللہ مزہ ہے کہ نہیں یہ باتیں سنا کرو تسی میرے بھی مولا تے ہر ایمان والے دے بھی مولا حضرت عمر پاک نے گل کر کے دس چھڑیا تسی مولا صرف انہاں دے جڑے ایمان والے نے تے جڑا گھر بہ کے مومن بنے او دے نہیں نہ او دے نہیں جڑا مومن ہے نا مؤمن تسی او دے مولا ہو مومن متقی ہوندا ہے کہ نہیں بولو ہوندا ہے پھر متقی نمازی ہوندا ہے کہ نہیں یہ ہن سوچ لیا جے جڑا مسیتے نہ بڑے یہ بھی سوچ لیا جی اللہ اکبر انہاں دو ہستیاں دا پیار میں دسیا ہے ہن اس گل تے تیسری دلیل کتاب دا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا امام محب تبری رحمت اللہ تعالی علیہ راوی کون ہے حضرت سیدنا ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک کمبل ویکھے آئے کمبل دے کنارے خراب نے کمبل سارا خراب لگدا ہے پیا جویں آئی دے دور وچ آندے نے فلاں شے نو ٹوک گئی ہے فلاں شے خراب کر گئی ہے یہ نو ٹڈی لگ گئی ہے اینا فلانا ہو گیا ہے بڑا بسیدہ کمبل لگدا ہے پیا میں اب حضرت ابو مریم آندے نے میں عرض کیتا جناب علی پاک فرمایا ابو مریم کی گل ہے حضور ایک کمبل چینج کر لو ایک کمبل بسیدہ ہو گیا ہے ابو مریم آندے نے میں اینی گل کیتی ہے حضرت علی دیاں اکھاں وچوں چھم آنسو برسن لگ پے نے آپ رون لگ پے نے روندے اس طرح نے پہ جویں کسے دی یاد آ گئی ہے روندے آپ دی ہچکی بند گئی ہے اب حضرت ابو مریم آندے نے اے علی پاک چپ کر جاؤ اگر میں نو پتا ہوندا میں اینی گل کرنی ہے تہاڈا دل پریشان ہونا ہے اللہ دی عزت دی قسم میں کدی کمبل والی گل تواڈے نال نہ کردا حضور پر مینوں ایک گل تے دس دیو رون دی وجہ کی ہے ایک کمبل بسیدہ ہے میں تے نہ ہی آکھیا ہے نا حضور کمبل بدل دیو اور نواں کمبل لے لو یا اچھا کمبل لے لو یا جڑا تواڈی شیان شان ہوے اینو سنبھال لو تے لے لو یا اس نو ضائع کر دیو تے لے لو اے کسے ہور نو دے دیو تسی اپنی شیان شان لے لو حضور میں تے نہیں آکھیا ہے آپ نے فرمایا میرے رون دی وجہ پوچھنا ہے میرے رون دی وجہ ہے ایک کمبل منو کسے عام ہستی نہیں دیتا ایک کمبل میرے یار میرے خلیل میرے دوست عمر فاروق نے دیتا سنیاں جے گلاں سنیاں کدی کنے کمبل دیتا ہے بولو کس نے کمبل دیا یہ مجھے اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے مینو ایک گل ہن سوچ کے دسیا جے کوئی بندہ چپ نہ رہے جواب لازمی دیا جے نہیں آندا تاں بھی دیا جے جیڑا حضرت عمر دے کمبل نال اتنا پیار کردا حضرت عمر دی ذات نال کوئی نہیں کردا ہونا کیوں جناب بولو نا جی سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی
جیڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے کمبل نال اینی محبت کرے کہ ابو مریم آکھن جناب کمبل بدلو تے رون لگ پینا تے رووے بھی دلیر بندہ دلیر جری بہادر تے ذات عمر نہ کنا پیار کر دے ہونے تے لوکاں نے رولا پا دیتا جی لڑ گئے جی فلانا ہو گیا آپ نے کمبل نال پیار کر کے دسیا عمر کدی فکر نہ کرے آجے جے میں تواڈے کمبل نال اتنا پیار کر سکنا وا پھر لوگ سوچن گے میں علی تواڈی ذات نال کنی محبت کردا ہوواں گا کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی اے عمر فاروق یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی تے جڑے اپنے ہوندے نے او تے رضوی ورگے ہوندے نے جڑے آندے نے نہیں او اللہ دی قسمیں کوئی نہ چاکیاں نہیں کوئی جھگڑے نہیں کوئی فساد نہیں انہاں دے دلاں دے اندر ایک دوجے واسطے نفرت نہیں بلکہ صحابہ نے جڑے انہاں دے بچیاں نال وی پیار کر دے رہے نے لو ذہن چ حدیث آ گئی سن لو مزہ لو سواد لو ذرا اس گل دا اللہ اکبر مزہ لو اس گل دا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کون بولو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے انہاں دے بچیاں دے نالے نہ پیار کیتا نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ناف تے کول بوسا دیتا ہے ایک موقع دی تلاش اندر رہے نے کدی ایک وری مینوں حسن کلا مل پوے تے میں کچھ گل انہاں دے نال کر لواں ایک ویلا آ گیا ایک موقع آ گیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلے نے آپ ایک سائیڈ تے لے گئے آپ کی فرماندے نے اے شہزادے حسن جی چاچو جی ابو ہریرہ کی گل ہے آپ نے فرمایا ارفع قمیصہ کا ان بطنے کا اپنے بطنے انور تو شکم انور تو ذرا قمیض اٹھاؤ تے صحیح جنہوں ویکھ کے چن شرماوے اللہ اکبر ذرا قمیض اٹھاؤ اپنے بطنے انور تو قمیض اٹھائی فرمایا چاچو جی کی گل ہے آپ فرماندے نے حتا او قبلا ہائی سرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلو میں اس طرح ہی بوسا دے لواں جویں میں سرکار نو ایتھے بوسا دیندیاں ویکھیا ویکھو پیار جویں میں بوسا دیندیاں ویکھیا سی میں اس طرح ہی بوسا دے لواں تے فرماندے نے میں کیتا کی ہے میں کمبل اپنی جگہ داؤ قمیض مبارک اٹھائی ہے فرماندے نے فرافا قمیص آؤ حضرت امام حسن نے قمیص اٹھائی ہے فقبلا سرتہ ناف والی جگہ تے جناب سیدنا ابو ہریرہ جڑے صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نے بوسا دیتا ہے تے میں نہ جدوں ویکھیا ہونا ہے حیران ہو گئے ہون گے تے آندے ہون گے سونیا تو ہے
ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने हाय हाय नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੜਨਾ ਵਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿੱਥੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇੱਥਾਂ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਲੀਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी ने फरमाते ने मेरा पुत्र हसन ये नाफ तो लैके जुल्फ की चोटी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रलदा मिलदा है बोलो 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 ते मेरा पुत्र हुसैन नाफ तो लैके सीना अनवर तो लैके पैरां दे नवां मुबारकां तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुशाबे वे जदों तां ही ते सहाबा दा दिल करदा सी महबूब नूं वेख लईए विसाल तो बाद ते दुआं शहजादियां नूं बुला के सामने खिलार लैंदे सन महबूब दी याद ताज़ा हो जांदी हाय हाय पढ़ो जरा मेरे के तू है ऐने नूर तेरा सब घराना गल सुनो मेरी अंदर बाहर दावत ओनू में जड़ा इमाम हसन दा गुलाम है मेरे आका हुसैन दा गुलाम है हजरत अली पाक दा गुलाम है सहाबा दा गुलाम है फजा जरा बाजू लहराओ ना झंडे बनाओ अजमत दे थोड़ी मस्ती छड़ो ना ये आशिक बनो जरा चट आशिक बनो मिलकर जरा आखो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है नूर का थोड़ा जा जोर ला के पढ़ो दा दीवानगी नाल मस्तानगी ना फरजानगी नाल इश्क ना जरा होका दियो आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है माशाअल्लाह नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना हाथ अपने थले ओ करे जिदे हत्थां दे अंदर पावर नहीं पर जिदे बाजू लंगरे हुसैनी खा के पले रहिंदे ने हुसैन पाक दा सदका बाजुआं में ताकत है ओ बाजू नीवे ना करया जे बुजुर्गां नू माफी है बच्चियां नू माफी है बीमारां नू माफी है पर जवानां नू माफी नहीं मिल के जरा होका दियो तू है ऐने सब घराना नूर का तू है नूर का तू है माशाअल्लाह तू तू है ऐने नूर तू है ऐने नूर ऐने तू है
این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے سب گھرانہ تو ہے این نور تو ہے آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا کدی ویلا آوے آقا امام حسن دا دیدار نصیب ہو جائے مولا کدی ویلا آوے آقا حسین دا دیدار نصیب ہو جائے کدی ویلا آوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دے افراد جڑے نوری نے انہاں دا دیدار نصیب ہو جائے مولا اسی بھی ویکھیے زلفاں بھی نور نے پیشانیاں بھی نور نے اکھاں بھی نور نے رخسار بھی نور نے سینہ بھی نور ہے انہاں دی چال بھی نور ہے انہاں دا کردار بھی نور ہے انہاں دی گفتار بھی نور ہے جنہاں نے ویکھیا ہے انہاں ہی دسیا ہے سونیا تیرا گھرانہ نوری ہے یا رب العالمین کدی ساڈے تے بھی کرم ہو جائے انہاں ہستیاں دا دیدار نصیب ہو جائے اسی بھی صبح اٹھیے دسیے میرے محلے والیو او ساڈے گھراں والیو او ساڈے رشتہ دارو ساڈے تعلق والیو اج راتی اساں محبوب دا نوری گھرانہ ویکھ یا اللہ کدی کرم ہو جائے جنہ دا ذکر کرنے کدی انہاں دا دیدار بھی نصیب ہو جائے تے اسی بھی محلے دے اندر چل پھر کے دیوانے آنگو اے ہوئی ہو کا دیندے ہوئیے آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اللہ جڑے اس محفل دے اندر اس جمعہ دے اجتماع دے اندر جڑے نیک نے جڑے تینوں پسند نے انہاں دے صدقے ساڈیاں دعاواں قبول کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے وچوں مولا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دا دیدار عطا کرا دے تاجدار صداقت دا دیدار نصیب ہو جائے حضرت عمر فاروق دا دیدار نصیب ہو جائے شرم و حیا دے پیکر حضرت عثمان غنی دا دیدار نصیب ہو جائے مولا کرم کری کدے ستے ہوئے مولا ہے دے قرار جڑے ساڑے مولا نے انہاں دا دیدار نصیب ہو جائے یا رب العالمین پھر سانو تسلی مل جائے گی قرار مل جائے گا اسی کوئی عام نہیں اسی سرکار دے پکے دیوانے حضرات گرامی کسے دے مگر نہ لگے تو انہوں کوئی کروڑ روپیہ بھی دے نہ تے آکھے عقیدہ بدل لو کدی کمپرومائز نہ کرے آجے نجات عقیدے ہوتے ہونی جے
عقیدہ اے رکھیا جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی پاک نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت بھی پاک ہے، انہاں دی کوئی نفرت نہیں سی آپس وچ، کوئی انہاں دا حسد نہیں سی آپس وچ، کوئی انہاں دا کینہ نہیں سی آپس وچ۔ بس آخری بات، ایک جنازہ سی، حضرت ابو محزم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اس جنازے وچ حاضر سا، ویکھیو پیار، جنازے وچ حاضر سا، آندے نے میں بڑا عجیب منظر ویکھیا۔ اس گل نو پڑھنا ہوئے تے سید اعلام النبلاء امام ذہبی رحمت اللہ علیہ پڑھیا جا سکتا ہے، تذکرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہے نا کہ نہیں؟ بول چھوڑو، صحابی نے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت چ ہے نا کہ نہیں؟ ہن دیکھیا جی عقیدت کی ہے، عقیدت کی ہے، پیار کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ویکھیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیر اتے مٹی لگی ہے، آپ کو ایک کپڑا سی، یہ نہیں آکھیا لگی رہن دیا، سمجھتے گئے ہو تسی؟ یہ نہیں آکھیا میں لگی رہن دیا، نہ اگے ود کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے نال حضرت امام حسین دا پیر صاف کیتا۔ میں کیویں آکھاں نفرت ہے؟ گل میری پھر ہو یہ دیگاں نے، لیکن اجے بھی ایک چاولاں دا دانا اٹھنا نہیں۔ بھائی شریف صاحب کتنے گئے؟ اٹھو ذرا، کھلوئے ذرا اٹھ کے، نہیں کھلوئے ایک منٹ، کھلوت لے جی۔ انہاں دی میں انکاری نہیں کر سکتا، کیونکہ منوں اج تو 11 بلکہ 11.5 سال پہلاں دا، اج 12ویں سال دا پہلا جمعہ ہے، 11ویں موک گئی ہے تو 12ویں شروع ہو گئی۔ انہاں دی محبت ہے کہ اج 12ویں سال دا پہلا جمعہ ہے۔ انہاں ایک فرمائش کی اپنی پرانی، تو میں پڑھن لگا، تقریر میری مک گئی وعدے دے مطابق، وما علینا الا البلاغ المبین، لیکن انہاں میں ناراض نہیں کرنا۔ وہ میں 2-3 مصرے پڑھ دینا، وہ تسی سن لو، طبیعت ہوئی چونکہ تقریر ہو گئی ہے نا، طبیعت ہوئی تو پڑھ لیا جے، نہ ہوئی تو ضروری نہیں، طبیعت ہوئی تو پڑھ لیا جے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ آندے نے، تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، اوے ادھی راتی دن چڑھ آوے، تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے، تے جدوں کھولے ول زلفاں دے، تے راہی راہ بھول جاوے، تے بجلی ڈردی او کدی چمک نہ مارے، او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے، تے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدا، او جدی چال نہ چلی جاوے، تے اعظم اے تو سونا ماہی، او سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے۔